पंजाब कॉलेजेस जो हैं उनका एक कैंपस है, कैंपस नंबर 10। इस कैंपस नंबर 10 में एक बच्ची का बेसमेंट में बेदर्दी से रेप कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि एक गार्ड मुलविस है, जो कि सरासर झूठ है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से। ये जो बच्ची है, अभी खबर आ रही है कि इसका जो रेप किया गया था, इसको आईसीयू में एडमिट किया गया, अब ये इस दुनिया में नहीं रही है और ये वफात पा चुकी है। जी हाँ, अभी ये खबरें आ रही हैं। सारा मामला क्या था, किसकी इन्वॉल्वमेंट है और क्यों इस सारे मामले को दबाया जा रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूं कि पंजाब के दीगर शहरों में इस वक्त एहतजाज जारी है और जो स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। और आज से पहले स्टूडेंट्स की जानिब से पाकिस्तान में इस लेवल का एहतजाज कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह से वो शिद्दत वाला जो एहतजाज उनकी तरफ से हो रहा है, आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया पाकिस्तान की तारीख में। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने एक मिसाल कायम की, तो शायद हमारे स्टूडेंट्स को भी समझ आ गया कि यूथ जो है वो कितनी पावरफुल है और स्टूडेंट्स जो हैं और जो यूथ जो है ये अगर जमा हो जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती है। तो इस वक्त हमारी जो यूथ है पंजाब में, वो सड़कों पर निकली हुई है और वो उसने धरना दिया हुआ है, वो लड़ रही है अपनी साथी के लिए, वो इंसाफ मांग रही है उस बच्ची के लिए जिसका बेदर्दी से दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए रेप किया गया। एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इस बच्ची को कैंपस 10 में जो ये पढ़ रही थी, इसका रोल नंबर जो है 58 IS है। और ये बच्ची जो है, आपको पता है कि हर कॉलेज कैंपस के अंदर एक ट्रांसपोर्ट का एक डिपार्टमेंट होता है और ये जिनका कॉलेज है वो बड़ा सिस्टमैटिकली चलते हैं। उनका चैनल जो है, वहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट था, उसका भी हेड था और इनके अपने ही बंदे होते हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट था, ट्रांसपोर्ट का जो हेड होता है उसकी तरफ से इस बच्ची को कॉल किया जाता है बेसमेंट में। ये बच्ची जाती है बेसमेंट में, इसकी दोस्त को इसके बारे में इल्म होता है। ये जब बेसमेंट में जाती है तो वहां पे एक नहीं बल्कि 2 गार्ड्स इसका रेप करते हैं और ऐन मुमकिन है कि ट्रांसपोर्ट का जो हेड है वो भी। तो इसका जो रेप है किसी एक गार्ड ने नहीं किया, क्योंकि वही वाली बात है कि एक गार्ड बेचारे की कोई हैसियत और अहमियत नहीं होती है। गरीब जो है इस मुल्क में, उसको तो फौरन सामने ले आते हैं और सज़ा भी दे देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं ये एक बहुत असर व रसूख वाले आदमी के हैं। और उस आदमी के एक चैनल के लिए मैंने भी काम किया है और मैं एंकर थी उनके चैनल में। तो इस वजह से इस आदमी पे तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, डेफिनेटली इस आदमी का कसूर नहीं है, लेकिन कॉलेज उसी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉलेजेस की बदनामी होगी। ये जो शख्स है, बहुत बड़ी पार्टी सेठ और खरबोपति एक आदमी, जिसका एक चैनल भी है और ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी हैं और लाहौर का एक जाना माना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी से भी उनका ताल्लुक है, हमेशा से रहा है। तो इस वजह से जो सारा मामला है उसको दबाया जा रहा है, इसके बारे में खुल के बात नहीं की जा रही, बल्कि जो सारा मामला हुआ उसकी CCTV फुटेज थी उसको डिलीट कर दिया गया और कहा यह जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, बच्ची के बाप की वीडियो बनाई जा रही है, उससे पैगाम जो है वो दिलवाया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ऐसा हुआ है। बच्ची के बाप की अगर आप वीडियो देखें, आप मेरा फेसबुक चेक कर लीजिएगा या आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लीजिएगा, आपको ये सारी फुटेज वहाँ पे मिल जाएगी। बच्ची की बाप की इतनी बुरी हालत है, वो इतना परेशान है, उसकी आंखें बता रही हैं कि उसको प्रेशराइज किया जा रहा है और उससे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ऐसा हुआ है। बच्ची जाती है बेसमेंट में जब ये जाती है तो वहाँ पे इसका बेदर्दी से रेप होता है। ये चीखें मारती है, इसकी चीखों की आवाज़ सबको आती है। उसके बाद आती है एम्बुलेंस कैंपस 10 में, जो कि पंजाब कॉलेज का कैंपस 10 है, वहाँ पर आती है एम्बुलेंस और इस बच्ची को बहुत बुरी हालत में हस्पताल जो है मुंतकिल किया जाता है और वो भी ICU में, यानी कि ये क्रिटिकल थी। और आज पता चलता है कि इस बच्ची, ये जो मासूम बच्ची थी जिसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया,
اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے. اللہ کرے یہ جھوٹ ہو, لیکن ابھی تک یہی انفارمیشن سامنے آئی ہے. اچھا جی, اس کیس کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں, یہ بات تو سامنے آ گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اس وجہ سے اس کو دبایا جا رہا ہے, فوٹیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی, یہ سارے معاملات, کیونکہ یہ جو گروپ آف کالجز ہیں یہ ایک بہت بڑے آدمی کے ہیں. اس آدمی پہ ہاتھ ڈالنا یا اس کے کسی ادارے کو چھونا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, کیونکہ حکومت بھی انہی لوگوں کی ہے. لیکن اس معاملے کو جتنا بھی دبا لے پنجاب حکومت, جتنے بھی لاٹھی چارج کر لے, اسٹوڈنٹس کو مارا پیٹا, لاٹھی چارج کیا ان پر, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زخمی ہو گئے, لیکن ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا جذبے کو بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں. جبکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس آفیسر کیمپس میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی کلاسز میں واپس جائیں, اگر آپ لوگ واپس نہیں گئے تو ایسا کچھ دوبارہ ہو سکتا ہے, ایسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے. جسٹ امیجن, ایک پولیس آفیسر جس کا کام ہے آپ کو سیکیورٹی دینا, وہ یہ بات کر رہا ہے, یعنی کہ دھمکا رہا ہے. ہم کس ملک میں رہتے ہیں, کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, ذرا سوچئے. ہر دوسرے دن ریپ کا کیس, آپ چلتی ہوئی بس میں لڑکی کا ریپ, ٹرین میں عورت کا ریپ, پارک میں لڑکی کا ریپ, موٹر وے پہ 2 عورتوں کے ریپ ہوئے, ٹھیک ہے, گھر کے اندر گھس کے ریپ ہو جاتے ہیں. 3 سالہ بچی سے لے کے ایک 50 سال کی یا 50 سال سے اوپر کی بھی عورت ہو تو اس کا ریپ یہاں پر ہو جاتا ہے. کوئی بھی محفوظ نہیں, حتیٰ کہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. نہ بچے محفوظ ہیں, نہ بچیاں محفوظ ہیں. ایک ادارہ جو بچوں کا ایک تعلیمی ادارہ, جہاں آپ پیسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے, اس ادارے کا فرض بنتا ہے کہ جب تک اس ادارے کی پریمیسز کے اندر بچیاں یا بچے موجود ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تب تک ان کو محفوظ رکھا جائے, ان کو پروٹیکشن دی جائے. اور کالج کے اندر ریپ ہو رہا ہے. جسٹ امیجن ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا بنے گا اس معاشرے کا. بچیوں کو اب اسکول سے اٹھا لیں, تعلیم نہ دلوائیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہی صحیح فیصلہ ہوگا کہ اب بچیوں کو جو ہے پڑھایا نہ جائے اور گھر میں بٹھا لیا جائے, گھر سے باہر ہی نہ نکالا جائے. کیونکہ پاکستان میں اب کوئی بھی بچی اور عورت محفوظ نہیں ہے کسی بھی جگہ, نہ ہی ان تعلیمی اداروں میں جو آپ سے اتنے پیسے لے کے جو ایجوکیشن مفت فراہم کرنی چاہیے, لاکھوں روپے بچوں سے لے کے ان کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے. بسوں میں, ٹرین میں, پارکس میں, موٹر وے پہ کہیں بھی بچیاں اور عورتیں سیف نہیں ہیں. تو کیا کیا جائے, عورتوں کو گھر بٹھا لیا جائے. مجھے لگتا ہے اب یہی سچویشن آ گئی ہے کہ عورتوں کو گھر بٹھا لیا جائے, کیونکہ عورتیں اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں اور نہ ہی بچے محفوظ ہیں. خیر, یہ جو ہے سچویشن اس وقت یہ چل رہی ہے, اور جو فوٹیج وغیرہ تھی CCTV کیمرہ کی, اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا, اس کو غائب کر دیا گیا. اور پنجاب حکومت جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ مس انفارمیشن ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سراسر جھوٹ ہے. اور کسی صورت وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور جو بیچارہ باپ ہے اس سے بھی پیغام دلوایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, اور باپ کو دیکھ کے صاف صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے, کس اذیت میں مبتلا ہے, اور اس سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے. یہ پنجاب حکومت ہے, یہ کسی سے کچھ بھی کروا سکتی ہے ڈنڈے کے زور پہ, کیونکہ ان کا کام ہے ڈنڈے چلانا, اور ان کی ایکسپرٹیز ہی یہ ہے کہ ڈنڈے چلاؤ, بلیک میل کرو, اور جو کہنا ہے نا, کہلوانا ہے وہ کہلوا لو. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اور پولیس انتظامیہ جو ہے اس کی تو آپ نے حرکت دیکھ لی کہ پولیس والا خود یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ اندر چلے جائیں ورنہ دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. جسٹ امیجن ہم کس ملک میں رہتے ہیں, اور یہ مسلمان ملک ہے, اور یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بچی کے حوالے سے ابھی تک یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. اللہ پاک اس کو انصاف دلائے, اللہ پاک اس بچی کو انصاف دلائے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہیں انصاف لینے کے لیے, جنہوں نے آواز اٹھائی, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے اور یہ انصاف لے کر رہیں. یہ جو بچی ہے جس کا ریپ ہوا, اس کی دوست نے کہا کہ جب چیخو پکار کی آوازیں سنی اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ ایمبولنس میں جا رہی ہے خونم خون زخمی حالت میں, تو ہم نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ اس طرح سے ہوا تھا, یہ بیسمنٹ میں گئی تھی اور یہ سارا معاملہ تھا. تو ٹیچر نے آگے سے کہا
کہ کیوں, وہ کیا چھوٹی بچی ہے, اس عمر میں تو لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے, تو ایسے کیسے وہ آئی سی یو پہنچ گئی. جسٹ امیجن, میں اب آپ کو کھل کے کیا کہوں, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ٹیچر کا کہنے کا مقصد کیا تھا. سوچیں, وہ بھی ایک عورت اس طرح کی بات کر رہی ہے. کیا لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنا ہے؟ کیا ان کی بیٹیاں, بہنیں, مائیں نہیں ہیں جو کسی بچی کے لیے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں, جس کی عمر 15-16 سال ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو وہ کیا بچی تھی جو وہ آئی سی یو میں پہنچ گئی. یہ الفاظ تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بچی کی دوست نے بتائیں. اس کے بعد جو اس کے, ظاہر سی بات ہے, بیچ میٹ ہیں یہ اسٹوڈنٹس, ان لوگوں نے احتجاج کیا, ان لوگوں نے آواز اٹھائی, اور ابھی تک آواز اٹھائی جا رہی ہے. سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور بیچارے زخمی بھی ہو رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, کمروں میں بند کر دیا گیا ہے, باہر جو ہے ٹیچرز کو بٹھا دیا گیا ہے کہ ان کو کمروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے. کیا بنے گا اس ملک کا؟ کیا بنے گا اس ملک کا؟ خوف آتا ہے مجھے سوچ کے کہ یہ کس طرح بلیک میلنگ کر کے ایک بچی کے باپ سے, جس کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اس پہ کیا بیت رہی ہے اور وہ کس تکلیف میں, اس سے جھوٹ بلوا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں, کمروں میں بند کر رہے ہیں. فوٹیج اور جتنے بھی ایویڈنس تھے ان سب کو انہوں نے غائب کر دیا ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ ہر چیز کی تصدیق ہو چکی ہے. اس کے دوست بتا رہے ہیں بچی ہاسپٹل میں گئی ہے, آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوئی ہے, لوگوں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, وہ خونم خون تھی, اس کی چیخیں سنی ہیں. تو پھر اور کون سا ایویڈنس اور آپ کو وٹنسز چاہیے؟ اللہ پوچھے گا ان لوگوں کو, کیونکہ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے. تو ڈرنا چاہیے ہماری حکومت کو اور ان لوگوں کو جو اس سارے معاملے کو دبا رہے ہیں.